IMF جائزہ مشن مذاکرات کے حوالے سے اعلامیہ جاری کرے گا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت آخری اقتصادی جائزہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ طے پانے کا قوی امکان۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو $1.1 ارب کی آخری قسط ملے گی۔ امریکی سفیر کی IMF پروگرام کی تکمیل کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ پاک امریکہ اقتصادی تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں اصلاحات کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات اور اہداف پر گفتگو۔ ٹیکسوں میں اضافے اور سرمایہ کار دوست ماحول پر بھی بات چیت۔ دیگر اقتصادی معاملات میں بھی دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی انتظامیہ پاکستان کو IMF پروگرام کی تکمیل میں مدد فراہم کرے گی۔ وزارت خزانہ کا اعلامیہ جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے چینی سفیر کی بھی ملاقات۔ دو طرفہ امور، معاشی صورتحال، CPEC منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر کا چائنیز IPPs کو عدم ادائیگیوں پر اظہار تشویش۔ وزیر خزانہ کی چینی سفیر کو IPPs کو ادائیگیوں کی یقین دہانی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے کویتی سفیر کی ملاقات۔ نصر عبدالرحمان جاسر کی دوبارہ وزیراعظم منتخب ہونے پر شہباز شریف کو مبارکباد۔ وزیراعظم کا دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیراعظم کا کویت کے ساتھ نومبر میں $10 ارب کے معاہدوں پر بھی اظہار اطمینان۔ کویتی سفیر کا پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امیر کویت کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار لندن پہنچ گئے۔ ایک روزہ قیام کے بعد آج برسلز روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار برسلز میں نیوکلیئر سیکورٹی سربراہی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا حکم۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور سمیت 12 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا ملزمان کو 2 اپریل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ مراد سعید، شبلی فراز، شیری مزاری، شہباز گل، مسرت جمشید چیمہ، شبیر اوان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ملزمان کو صداقت عباسی، واسق عباسی، عمر تنویر بٹ کے 164 کے بیانات کی روشنی میں نامزد کیا گیا تھا۔ ملزمان کے خلاف 164 کے بیانات 17 جنوری کو ریکارڈ کروائے گئے تھے۔ ملزمان پر ساتھیوں کے ہمراہ میٹرو بس اسٹیشن 15 آفس اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ من گھڑت اور جھوٹے الزامات پر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ ہم عدالتوں سے انصاف لیں گے۔ یہ مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وفاقی حکومت حواس باختہ ہو کر انتقامی کارروائی پر اتر آئی۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اقتدار پر قابض ہوئے ہیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا رد عمل۔ حسن نواز اور حسین نواز کو عدالت سے بڑا ریلیف۔ ایون فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس میں بری احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بریت کی درخواست پر آپ کی رپورٹ آنی تھی۔ احتساب عدالت کا نیب پروسیکیوٹر سے استفسار۔ یہ کیس نیب ترامیم سے متعلق نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی حد تک فیصلہ بھی کر چکی ہے۔ اس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر کا جواب۔ عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر ایون فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنس میں دونوں بھائیوں کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ عدالت نے حسین نواز اور حسن نواز کے سرنڈر کرنے پر 14 مارچ کو دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی شہید کے گھر آمد۔ شہید کے والدین اور اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شہید کیپٹن محمد احمد بدر کے گھر تلگنگ بھی آمد۔ شہید کی 5 بہنوں اور ماں سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہید کے اہل خانہ کو دلاسا دیا، تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ مریم نواز کا دفاع وطن میں جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء کی عظیم قربانیاں شوق شہادت اور وطن پر مر مٹنے کے جذبے کی گواہی ہے۔ آخری دہشت گرد کو جہنم واصل کرنے تک قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ قومی عزم سے دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔
ہمارے صبر کا امتحان لینے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پوری قوم اپنے شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لے گی۔ امن کو ہماری کمزوری سمجھنے والوں کی غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی۔ قوم کا ہر بیٹا کیپٹن احمد بدر ہے۔ مریم نواز شریف کی شہداء کے والدین اور اہل خانہ سے گفتگو۔ پاکستان اور افغانستان معاملات بات چیت سے حل کریں۔ امریکہ کا مطالبہ۔ افغانستان سے پاکستانی چوکی پر حملہ ہوا، جس کے بعد پاکستان نے فضائی حملے کیے۔ طالبان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان دوبارہ کبھی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان۔ افغانستان کے معاملے پر پاکستانی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیراعظم پاکستان سے امریکی سفیر نے علاقائی سلامتی پر بات چیت کی۔ IMF کے ساتھ اقتصادی اصلاحات کے لیے امریکی حمایت پر بھی بات چیت ہوئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل۔ کوئی بھی ملک جو پاکستان پہ اٹیک کرے گا یا اس کے ملک میں سے بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ ہوگی، اس کا جواب اسی طرح ملے گا جس طرح ہم نے پہلے جواب دیا ہے۔ کوئی بھی الیگل امیگرینٹ یہاں پہ موجود ہے، اس کو جانا پڑے گا۔ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے۔ کسی بھی عمل کا فوری رد عمل دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانا پڑے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا ٹاک۔ ہمیں گھر اور جیل کا راستہ پتہ ہے۔ TTP کو لانے، معاشی تباہی، نواز کو فارغ کرنے پر پوچھا چاہیے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ۔ فیض حمید اور بانی PTI پارلیمنٹ کو جواب دیں۔ ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ پنجاب کابینہ نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے اٹک جیل سے ڈالا جیل میں ٹرائل کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا تیسرا اجلاس۔ مالی سال 2023 اور 24 کے سالانہ بجٹ اور ضمنی بجٹ گرانٹ کی منظوری۔ لاہور نالج پارک کو پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے سپرد کرنے کی بھی منظوری۔ پاکستان کا سب سے بڑا IT سٹی بنانے کے لیے اراضی CBD کو منتقل کی جائے گی۔ پنجاب میں لاء افسران کی تعداد 66 کرنے اور 20,000 الیکٹرک بائک کی فراہمی کا پروجیکٹ بھی منظور۔ 12.5 کروڑ عوام کو دیکھنا ہے، صرف سیاسی فائدے کے لیے فیصلے نہیں کرنے۔ نالج سٹی میں دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں کو کیمپس بنانے کے لیے مدعو کریں گے۔ امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو بائکس دینے کے لیے الگ اسکیم لائیں گے۔ مریم نواز کی گفتگو۔ لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں بانی PTI بری۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی PTI کو دونوں مقدمات میں بری کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی PTI کے خلاف تھانہ سہالہ اور لوہی بیر میں مقدمات درج کیے گئے تھے۔ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق درخواست پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے کیس مقرر کرنے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ سینیٹ الیکشن کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل۔ اسلام آباد میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اسحاق ڈار اور رانجھا نصر محمود کے کاغذات نامزدگی منظور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی رانا محمود الحسن فرزند حسین شاہ کے کاغذات بھی درست قرار۔ زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات دائر اور دوہری شہریت کا الزام۔ زلفی بخاری کی برطانوی شہریت ترک کر کے درخواست الیکشن کمیشن میں جمع۔ زلفی بخاری نے برطانوی محکمہ داخلہ کو لکھا گیا خط بھی جمع کروا دیا۔ سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی پر الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھا دیا۔ سنم جاوید کا والد کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے۔ جوائنٹ اکاؤنٹ رکھنے والا امیدوار کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ الیکشن کمیشن کا اعتراض۔ سنم جاوید اور زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی پر عائد اعتراضات پر فیصلہ محفوظ۔ سندھ میں 34 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ پیپلز پارٹی کے 17 MKM اور PTI کے 8 امیدوار شامل۔ فیصل بوڑھا کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات منظور۔
ریٹرننگ آفیسر نے MQM کے نجیب ہارون کی کاغذات نامزدگی مسترد کر دی ہے۔ بلوچستان میں 28 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور، 10 کی مسترد۔ شہدال خان، ناصر، مسلح الدین، بلال مندوخیل۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، اتحاد کا فیصلہ درست تھا، مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے، سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا تو ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک۔ ملک کو آج میثاق معیشت کی ضرورت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ اس نعرے کے ساتھ آگے بڑھتی رہی ہے کہ ہم اپنا سیاسی نقصان کر سکتے ہیں لیکن ہم ریاست کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ بہت جلد ہم ایک ایسا نظام متعارف کرانے جا رہے ہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے۔ معیشت کو درست کرنا کہاں سے غیر آئینی ہو گیا اور غیر قانونی ہو گیا۔ ملک کو میثاق معیشت کی ضرورت ہے، موسم نون سیاست کو ریاست پر قربان کر سکتی ہے، جلد ایسا نظام متعارف کرائیں گے جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے۔ وزیر اعظم کا فوکس معیشت پر ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا کہاں سے غیر قانونی اور غیر آئینی ہو گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صحافیوں سے گفتگو۔ اتحادیوں میں وزارتوں کی تقسیم پر اختلافات برقرار، بلوچستان میں تاحال کابینہ تشکیل نہ دی جا سکی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں وزارتوں کی تقسیم کے فارمولے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ نون لیگ کی جانب سے بلوچستان میں 8 وزارتیں اور 2 مشیروں کا مطالبہ، پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو 8 وزارتیں دینے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاشتکاروں پر صفائی ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کر دی۔ مریم نواز کی زیر صدارت سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے اجلاس۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا ماڈل میکانزم نامزد نافذ کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماڈل میکانزم کا پلان طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت کا صوبہ بھر میں صفائی کا نظام آؤٹ سورس کرنے کی تجویز پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے کونسل جنرل کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت پر زور، ثقافتی وفود کے تبادلے پر بھی اتفاق۔ عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، 1 ماہ کے لیے بجلی 500 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے فروری کے فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں بجلی مہنگی کرنے کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ نیپرا میں سی پی پی اے کی درخواست پر 28 مارچ کو سماعت ہوگی۔ درخواست منظور ہونے کی صورت میں صارفین پر 40 ارب روپے سے زائد بوجھ پڑے گا۔